الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاءهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. گرامی قدر محترم سامعین، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے سامنے اللہ کی سچی کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 اور 102 آیات تلاوت کی ہے. مکی دور میں یہ نازل ہونے والی سورہ 118 آیات اور 6 رکوعات پر مشتمل ہے. سورہ کا نام سورہ کی پہلی آیت کا قد افلح المؤمنون سے ماخوذ ہے. میرے دوستو، بھائیوں، ہم نے دیکھنا ہوگا کہ اس مبارک اجتماعیت کے ساتھ جو جڑے ہوئے بھائی ہیں وہ یہاں سے آج کون سا جذبہ لے کر جا رہے ہیں، انہوں نے کیا سیکھا، کیونکہ آئندہ ہو سکتا ہے میرے سمیت شاید کئی ساتھی دوسرے اجتماع میں شامل نہ ہو سکے. موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی بھی مبرہ نہیں ہے. ہم نے یہاں سے واپس پلٹ کر اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈالنے کی بھرپور کوشش کرنی ہوگی کہ جو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا تقاضا کرتے ہیں. ہم نے اپنے رہن سہن کو، اٹھنے بیٹھنے، رشتہ داری اور دوستیوں کو، اپنے اخلاق، کردار اور سیرت کو قرآن و سنت کے مطابق بنانا ہوگا کہ یہ آج کی کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی سسکتی اور بلکتی ہوئی انسانیت ہمارے کردار کو دیکھ کر اس دین کے دائی بن جائیں اور اس دین میں شامل ہو جائیں. میرے دوستو، اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر دنیا میں بھیجا، ہر قسم کی نعمتوں سے اسے نوازا، اس کے ساتھ خلافت عرضی کا وعدہ فرمایا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ اللہ پاک کو ہی اپنا معبود، اپنا خالق اور حقیقی مالک سمجھے اور کسی اور کو اللہ کے ساتھ کسی بھی معاملے میں شریک نہ کرے. اس وعدے کے ساتھ، اس شرط کے ساتھ خلافت عرضی کا وعدہ فرمایا. انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا سلسلہ شروع کیا، جس کی آخری کڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتی. انبیاء کے ذریعے مکمل اور جامع انتظام فرمایا تاکہ یہ انسان اپنے ازلی دشمن شیطان کے وار سے محفوظ رہ سکے. لیکن یہ انسانوں کی بدبختی رہی ہے کہ ہر دور میں ہدایت سے منہ موڑ کر گمراہی کو اختیار کیا. وفات شدہ ہستیاں جن میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، صلحاء، شہداء
اور اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کی ذات و صفات میں شریک کر کے اللہ کے ساتھ غداری کی، اللہ کے دین سے منہ موڑا اور اپنے آپ کو اعلیٰ اور اشرف منصب سے گرا کر اللہ کے قہر اور غضب کا مستحق قرار پائے۔ میرے دوستو، انسانیت کو گمراہ کرنے میں مرکزی کردار امت کے ان پیشواؤں کا رہا جن کو دین کی نسبت سے، جن کو دینی پیشوا بنا کر ان کی عزت اور توقیر کی گئی۔ ان ہی لوگوں نے اس امت کو گمراہی اور ضلالت کی اتھاہ گہرائیوں میں گرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو ہر طرف کفر و شرک کے گٹا ٹوپ اندھیرے چھائے ہوئے تھے۔ کبھی اور کبھی سائے شرک اور کفر کے پھیلے ہوئے تھے۔ اللہ کی تائید و نصرت اور رسول اللہ علیہ السلام کی مساعی جمیلہ کے نتیجے میں قلیل عرصے میں زمین کا ایک وسیع خطہ نور اسلام سے منور ہوا، لیکن بعد میں آنے والوں نے اس کی ناقدری کی اور اسلام کا نام لے کر اسلامی قدروں کو پامال کیا اور تباہ و برباد کیا۔ میرے دوستو، حسنات کے نام سے بدعات جاری کی گئی، سنت کی جگہ مستحبات شروع کیے گئے، اسلام کے نام سے فقہ کو جاری کیا گیا جس نے اسلام کا چہرہ مسخ کر کے چھوڑا، اسلامی احکامات کو معطل کر دیا ان کی فقہ نے۔ ذکر کے نام سے ہا ہو کی محفلیں منعقد کی گئیں، تزکیہ نفس کے نام سے طریقت اور تصوف کو اپنایا گیا، حب رسول کے نام پر غلو کیا گیا، الغرض اسلام کا چہرہ اس قدر مسخ کیا گیا کہ اسلام اجنبی ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی پوری ہوئی جو انہوں نے فرمایا کہ بدا اسلام غریبا سیعود کما بدا غریبا۔ اسلام جب آیا تھا تو اجنبی تھا، ایک وقت پھر آئے گا کہ اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اس اجنبیت کے دور میں اس ایمان اور اسلام کے ساتھ سمٹنے والوں کو فطوبی للغرباء، مبارکباد ہو ان غرباء کو۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ ہم الذین یصلحون ما افسد الناس من بعد من سنتی، میرے بعد جو میری سنت کو تبدیل کیا ہوگا یہ اس کی اصلاح کرنے والے ہوں گے، ان کو مبارکباد۔ میرے بھائیوں، احبار و رہبان نے نام و نبود، دنیاوی مفادات، شہرت اور دنیاوی آسائشوں کے لیے لوگوں کو فرقوں میں تقسیم کیا، عقائد و نظریات میں کفر و شرک کو داخل کیا، جس طرح کہ قبر میں مردہ جسم میں روح سے پلٹائے جانے کا عود روح کا عقیدہ دیا۔ حالانکہ قرآن و سنت اس معاملے میں واضح دلائل بیان کرتے ہیں، واضح، لیکن ان کو پسے پوش ڈال کر عود روح کا باطل عقیدہ دیا گیا کہ مرنے کے بعد یہ روح دوبارہ انسان کے جسم میں پلٹ آتی ہے اور پھر یہ مردہ جو ہے یہ زندہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہیں سے ان کے کھانے پینے کا اور ان کے دنیاوی مفادات کا سلسلہ اس قبر سے شروع ہوتا ہے، اور عود روح کا نظریہ ہی مردہ پرستی اور قبر پرستی کی بنیاد ہے۔ میرے دوستو، جب یہ نظریہ ایجاد ہوا جس کے تحت مردوں کو زندہ بلکہ زندوں سے بھی زیادہ طاقتوں کا حامل بنایا گیا، منو مٹی کے نیچے دفن شدہ مردے اپنے اوپر اپنی قبر کی زیارت کے لیے آنے والے دوست و احباب اور رشتہ داروں کو پہچانتے ہیں، جو کارروائی وہ کرتے ہیں ان کو مردہ جانتا ہے، جو بات کرتے ہیں اس کو مردہ سنتا ہے، بلکہ اپنی قبر پر بیٹھے ہوئے پرندے کی جنس تک سے واقف ہے کہ چڑی چڑے کو بھی پہچان لیتا ہے۔ میرے دوستو، زندہ لوگ کشف قبور کے علم کے ذریعے مردوں کے ساتھ رابطہ کر لیتے ہیں، اور پھر کوئی مردہ ان کا غوث بنا، کوئی مشکل کشا بنا، کوئی داتا بنا، کوئی دستگیر بنا اور کوئی غریب نواز بنا۔ ان ساری خرافات کے پیچھے یہی عقیدہ عود روح کا عقیدہ کار فرما۔ میرے دوستو،
وہ دیکھنے کا باطل عقیدہ قرآن و سنت کا مکمل طور پر انکار ہے۔ یہ عقیدہ چند موضوع روایات اور اماموں کے اقوال پر مبنی ہے۔ وہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، مختصراً انداز میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 3 صدی کے مسئلہ خلق قرآن کے ہیرو احمد بن حنبل نے امت میں یہ عقیدہ پھیلایا۔ وقت کا امام تھا، اس کے ساتھ اہل سنہ والجماعہ کا سواد اعظم تھا۔ اس وقت کے علماء سو متشابہات کی دلدل میں پھنس چکے تھے، اور یہ عقیدہ جب عوام الناس میں پھیلایا تو اس دن سے لے کر آج کے دن تک امت کا ایک جمع غفیر ہے کہ جہنم کی طرف رواں دواں۔ میرے دوستو، جس روایت کی بنیاد پر یہ عقیدہ پھیلایا گیا وہ مسند احمد بن حنبل میں بیان ہوئی ہے کہ زاغان برا بن عازب سے روایت کرتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم ایک انصاری صحابی کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکلے۔ جب قبر کے پاس پہنچے تو قبر تیار نہیں تھی، نبی علیہ السلام بیٹھ گئے اور ہم ان کے ارد گرد بیٹھ گئے، لیکن ایسی حالت میں کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، جامد اور طاقت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لکڑی تھی، اس سے زمین کو تشویش کی حالت میں کرید رہے تھے۔ سر اٹھایا اور فرمایا کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ 3 بار یہ جملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا کہ جب کسی مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے، نورانی چہروں والے فرشتے جن کے چہرے سورج کی طرح چند سفید ہوتے ہیں، وہ حد نگاہ اترتے ہیں اور اس میت کے ساتھ پاس حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتا ہے، اس کے سرانے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے مطمئن روح، نکل اللہ کی اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس کے رزق کی طرف، جو آج تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی۔ پھر وہ روح اس طرح بہ کر نکلتی ہے جس طرح مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے۔ ملک الموت اسے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے اور دیگر فرشتے اس سے لے کر اس کو جنت کی حلوط کیے ہوئے کفن میں لپیٹ کر اسے آسمانوں پر چڑھاتے۔ راستے میں جس فرشتوں کے جس گروہ سے گزرتے ہیں وہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کون مبارک روح ہے، تو دنیا میں جو اس کا نام ہوتا ہے اس نام سے ان کو بتلایا جاتا ہے۔ جنت کے دروازے کھلوائے جاتے ہیں، جو پہلے آسمان کے دروازے کھلوائے جاتے ہیں، وہاں کے فرشتے اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کو الوداع کہنے کے لیے دوسرے آسمان تک جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب 7ویں آسمان پر وہ پہنچتا ہے، روح پہنچائی جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے ندا ہوتی ہے کہ میرا بندے کو زمین کی طرف واپس پلٹاؤ، میں نے منہا نخرجکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، اسی میں دوبارہ لوٹائیں گے اور اسی میں سے دوبارہ نکالیں گے۔ اس کی روح کو اس کے وجود میں قبر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، یہ اس روایت پر حود روح کا عقیدہ دیا گیا۔ پھر وہاں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس کے نیچے جنت کے بستر، وہ پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے، وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پوچھتے ہیں تیرا نبی جو آپ کے تم میں بھیجا گیا تھا وہ کون ہے، وہ کہتے ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو ندا ہوتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے نیچے جنت کے بستر بچھا دو اور جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو اور جنت کے اثرات میں وہ سو جاتا ہے۔ جب کسی بدبخت کی روح کو قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو فرشتے انتہائی سیاہ شکل میں آتے ہیں، کاٹ کا کفن ہوتا ہے ان کے پاس، اور آ کر وہ حد نگاہ بیٹھتے ہیں اور ملک الموت اس کے سرانے بیٹھ کر کہتا ہے کہ اے ناپاک روح، خبیث روح، نکل اپنے رب کے غضب کی طرف جو آج تجھ سے ناراض ہے، چل اس کی طرف۔ روح اندر دوڑتی ہے وجود میں اور پھر اس کو زبردستی کھینچا جاتا ہے، اس طرح کہ جس طرح گیلی اون سے سیخ کو کھینچا جاتا ہے۔
تو روح جب نکلتی ہے اس کو ٹاٹ پہ گندے کفن میں لپیٹ کر اس سے مردار کی طرح بدبو آتی ہے، اس کو فرشتے آسمان پر چڑھاتے ہیں، دروازہ کھلوانے کا مطالبہ کرتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا، اللہ کی طرف سے ندا ہوتی ہے اس کو واپس پلٹاؤ، اس روح کو واپس اس کے جسم میں پلٹایا جاتا ہے اور پھر وہاں اس کے لیے سزائیں شروع ہوتی ہیں۔ لمبی حدیث ہے، مختصر انداز میں آپ کے سامنے میں نے یہ بیان کیا ہے۔ اس کا یہ راوی زاغان جس کے بارے میں میزان الاعتدال تہذیب التہذیب میں یہ جرح کی کتابیں اس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ یہ شیعہ تھا، غالی شیعہ تھا، اس نے وہاں سے شیعت سے یہ روایت لے کر اپنا عقیدہ لے کر یہاں داخل کیا۔ میرے دوستو، اس روایت کی بنیاد پر اور کچھ اماموں کے اقوال پر، کچھ ائمہ کے اقوال پر یہ عقیدہ پیش کیا گیا ہے۔ احمد بن حنبل فرماتے ہیں 30ویں صدی کے مسئلہ خلق قرآن کے ہیرو کہ والایمان بالحوض والشفاع والایمان بمنکر ونکیر وعذاب القبر بملک الموت یقبض الارواح ثم ترد فی الاجساد فی القبور فیسألون عن الایمان والتوحید۔ یہ اس کا فتویٰ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان لانا ہے حوض پر، شفاعت پر، منکر نکیر پر، عذاب قبر پر، ملک الموت کا ارواح کو قبض کرنا اور پھر قبروں میں مردہ جسموں میں واپس ارواح کو پلٹائے جانے پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس بات پر بھی کہ اس قبر میں ایمان اور توحید کے بارے میں سوال ہوتا۔ یہ عقیدہ دیا احمد بن حنبل نے، اور پھر آگے اس کے جو پیروکار تھے بڑے نام، جو ان تمام فرقوں کے شیخ الاسلام معمولی لوگ نہیں تھے، جن کو پوری عربی پر عبور تھا، جن کے نام پہ ڈنڈے بجتے تھے، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ، وہ لکھتے ہیں کہ مشہور اور مستفیض احادیث سے ثابت ہے کہ مردہ اپنے اہل و عیال اور دوستوں کے احوال کو جانتا ہے جو انہیں دنیا میں پیش آتے ہیں، اور یہ حالات اس پر پیش کیے جاتے ہیں، اور احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ دیکھتا بھی ہے اور جو کچھ جس کے پاس کیا جاتا ہے اس کو جانتا بھی ہے، اور اگر وہ کارروائی اچھی ہو تو وہ مردہ خوش ہوتا ہے، اور اگر کارروائی غلط ہو تو مردے کو رنج ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ اس لیے آج اس فتوے کے پیش نظر جب میت کو یہ فرقہ پرست دفن کرتا ہے تو پھر اس کے سرانے، اس کی پارٹی اور سرانے دو مولوی کھڑے ہو کر تلقین پڑھتے ہیں، اور تلقین میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایک مولوی سورہ البقرہ کی پہلا رکوع اور دوسرا مولوی جو ہے وہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع، جسے تلقین کہتے ہیں۔ مردے کو قرآن سناتے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ مردے یہ کتاب ایسی ہے اس میں بالکل شک نہ کرنا، اس کو سنا رہے ہیں، اور آخری رکوع میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ مردے مومن، تمام رسول اور مومن ایمان لاتے ہیں اللہ پر، تو بھی ایمان لانا۔ اب حالانکہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے انک لا تسمع الموتى، بے شک تو مردوں کو نہیں سنا سکتا، وما انت بمسمع من فی القبور، اور تو ان کو بھی نہیں سنا سکتا جو قبروں میں مدفون۔ میرے دوستو، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ انسان کی تخلیق اللہ پاک نے جو کی ہے اس کے مراحل کو دیکھنا ہو کہ آج یہ روح جو واپس پلٹائی جاتی ہے مردے جسم میں، اللہ پاک نے روح کو جسم میں داخل کرنے سے پہلے اپنی کتاب میں ایک واضح قانون دیا ہے کہ وہ جسم جو بالکل صحیح سلامت ہوتا ہے اس میں روح داخل کی جاتی ہے۔ مالک فرماتا ہے کہ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، کہ وہ ذات جس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، اور پھر اس کی نسل ایک بے بکت پانی کے نچوڑ سے چلائی، ثم سواہ، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کیا، اس جسم کو ٹھیک ٹھاک کیا، اس کے بعد وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، پھر اس میں اپنی روح ہوگی۔ پہلے جسم کو ٹھیک ٹھاک بنایا، یہ قبر میں گلا سڑا ہوا جسم جس کے بارے میں مخبر صادق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ کل ابن آدم یاکلہ التراب، ہر آدم کے بچے کو مٹی کھا جاتی ہے، الا عجب الذنب، سوائے ایک ہڈی عجب الذنب کے، جس کا دوسری روایت میں، دوسری حدیث میں اس کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ جہاں سے جانور کی دم نکلتی ہے، اس مقام کو عجب الذنب کہا گیا ہے۔ تو میرے دوستوں، اس ہڈی کے بغیر پورے وجود کو مٹی کھا جاتی ہے۔ اور بخاری کی روایت میں فرمایا کہ لیس من الانسان شیء الا یبلا الا عظما واحدا وهو عجب الذنب، انسان کے وجود میں مٹی کے کھانے سے کوئی چیز بقایا نہیں بچتی، ہر چیز ضائع ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، سوائے عجب الذنب۔ تو میرے دوستو، اس میں روح کا پلٹایا جانے کا عقیدہ دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ذات جس نے ہر چیز بنائی، خوب بنائی، اور اس کی انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل ایک بے بکر پانی کے نچوڑ سے چلائی، اور پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونکی، اور پھر اس کے بعد وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر اس کے کان، آنکھیں اور دل بنائے، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اس کے باوجود تم کم ہی احسان مانتے ہو۔ حدیث میں آتا ہے، صحیحین کی روایت، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، امام مسلم اور امام بخاری دونوں نے اسے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امہ 40 یوما نطفہ، یقیناً تم میں سے ہر شخص کی تخلیق اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفے کی صورت میں رہتی، ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر اتنے ہی دن وہ خون کی پھٹکی جمے ہوئے خون کی حیثیت میں رہتا ہے، ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر اتنے ہی دن وہ گوشت کے لوثڑے کی حیثیت میں رہتا ہے، ثم یرسل الیہ الملک، پھر اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے، فینفخ فیہ الروح، جو اس میں روح ہوتا ہے۔ انسان کے یہ تخلیقی مراحل جو ہے، یہ ماں کے بطن میں، پیٹ میں، ان میں اتنا پیریڈ 120 دن تک جب وہ پہنچتا ہے وہ نطفہ، تو اس میں پھر روح پھونکی جاتی ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، 4 باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، یکتب، وہ لکھتا ہے، رزقہ، اس کا رزق، وَأَجَلُهُ، اس کی عمر، وَعَمَلُهُ، اس کے اعمال، وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ، اس کا بدبخت ہونا یا اس کا نیک بخت ہونا۔ بدبخت سے مراد جہنمی اور نیک بخت سے مراد جنتی۔ فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی رب نہیں، إِلَّا أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، یقیناً تم میں سے کوئی فرد جن کی جنتیوں والے کام کرتا رہتا ہے، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک آنکھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، نوشتہ تقدیر غالب آ جاتا ہے، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وہ جہنمیوں والے کام شروع کر دیتا ہے، فَيَدْخُلُ فِيهَا، اور اسی میں داخل ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور یقیناً تم میں سے کوئی شخص جہنمیوں والے کام کرتا ہے، حَتَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک آنکھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، کتاب کا لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وہ جنتیوں والے عمل شروع کر دیتا ہے، فَيَدْخُلُ فِيهَا، اور اسی میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں، اس حدیث میں متفقن علیہ حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تخلیق انسان کا پورا وہ جو نقشہ ہے وہ بیان کیا ہے۔ میرے دوستوں، جسم اور روح کے ملاپ کا نام زندگی ہے، اور جسم اور روح کی جدائی موت۔ موت کے بعد روح کہاں جاتی ہے، ذرا اس بات کو بھی ہم قرآن و سنت سے دیکھیں گے کہ مرنے کے بعد یہ روح کہاں جاتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی بات پیش کروں گا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لآیات لقوم یتفکرون، کہ اللہ روحوں کو قبض کر لیتا ہے ان کی موت کے وقت،
اور جن کی موت نہیں آتی ان کو نیند کی حالت. اب یہاں اگر اس بات کو تھوڑا سمجھنا ہوگا کہ نیند کی حالت کو موت سے جو تشبیہ دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ جس طرح مردے کے پاس جو کاروائی کی جائے وہ نہیں دیکھ سکتا، وہ سمجھ نہیں سکتا، اس طرح سویا انسان بھی نہیں دیکھ سکتا. لیکن قبض روح نیند میں اور قبض روح موت میں کچھ بنیادی فرق ہے. قبض روح موت کے لیے فائل فرشتے ہیں، اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ روح قبض کرتے ہیں. اور یہاں اللہ پاک نے جو نیند کی حالت میں قبض روح کا یہ جو دیا بیان فرمایا ہے جس میں فائل خود اللہ کی ذات. دوسری بات کہ نیند کی حالت میں جو روح قبض ہوتی ہے وہ روح جسم سے جدا نہیں ہوتی بلکہ جسم کے اندر قبض کی جاتی ہے. اس کے بعد اعزاز طلب ہو جاتے ہیں اور بعض اپنا کام کرتے رہتے ہیں. یہ سانس لیتا ہے، بعض لوگ نیند کی حالت میں باتیں بھی کرتے ہیں، بعض لوگ اٹھ کر چلتے پھرتے بھی ہیں. لیکن مردہ جو ہوتا ہے جس سے روح نکال دی جاتی ہے وہ قیامت تک کے لیے مکمل طور پر بحث ہو جاتا ہے. تو میرے دوستو، اللہ پاک کا فرمان وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا. اب روح کہاں جاتی ہے کہ وہ ذات اپنے بندوں پر غالب ہے، تم پر اپنے نگہبان بھیجتا ہے. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے. توفته رسلنا، جس طرح ابھی میں نے بتایا کہ موت کے لیے جو قبض روح ہوتی ہے اس میں فائل فرشتے ہوتے ہیں. فرشتے اللہ پاک فرماتا ہے حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے توفته رسلنا، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اسے فوت کرتے ہیں. وہم لا یفرطون، اور وہ کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے. فرمایا ثم ردوا الی اللہ، پھر بھی اللہ کی طرف پلٹائی جاتی ہے. مولاہم الحق، جو اس کا سچا مولانا ہے، سچا مولا ہے. الا لہ الحکم، سنو کہ حکم صرف اللہ پاک کا ہے. وہ اسرع الحاسبین، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. تو میرے دوستو، روح جس وقت قبض ہوتی ہے تو اللہ پاک کا فرمان ہے کہ ردوا الی اللہ، اللہ کی طرف پلٹائی جاتی ہے. جو مضمون سے تعلق رکھنے والی آیات میں نے آپ کے سامنے دو آیتیں تلاوت کی ہیں، ان میں بھی یہی ہے کہ حتی اذا جاء احدهم الموت، کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے قال رب ارجعون، یہ کہتا ہے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا. کس لیے واپس لوٹا؟ یہ اللہ کے پاس پہنچتی ہے روح، وہاں واپسی کا مطالبہ کرتی ہے کہ مالک مجھے واپس لوٹا. کس لیے لوٹا؟ لعلی اعمل صالحا، اب میں نیک عمل کروں گا، تیری ساری آیات پر ایمان لاؤں گا، تیرے دین کی پیروی کروں گا، تیرے پیغمبر کی اطاعت اور پیروی کروں گا. لعلی اعمل صالحا، کہاں پر بھیج؟ فیما ترکت، جس دنیا کو میں ترک کر کے آیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو ایک بات ہے جس کا یہ قائل ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب تو ایک آڑ اس کے اور دنیا کے درمیان عائل ہو چکی ہے، دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک، قیامت کے دن تک اب ایک آڑ اور ایک برزخ عائل ہو چکی ہے. اب میرے دوستو، قرآن سے یہ پتہ چلا اللہ کی بات سے کہ روح اللہ سے واپسی کا مطالبہ کرتی ہے، جسم مطالبہ نہیں کر رہا. یہاں مولوی دھوکہ دیتا ہے کہ ہمارے اور مردے کے درمیان برزخ عائل ہو چکی ہے. برزخ اس چیز کے درمیان عائل ہے کہ جو رب سے واپسی کا مطالبہ کر رہی ہے. تو یہ روح واپسی کا مطالبہ کر رہی ہے کہ یا اللہ مجھے واپس گئے اس دنیا میں جس کو میں ترک کر کے آیا ہوں تاکہ میں نیک عمل کروں. تو اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو ایک بات ہے یہ کر رہا ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب تو اس کے درمیان، اس روح کے درمیان برزخ عائل ہو چکی. کئی مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ قول فیصل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرجت روح المؤمن، جب مومن کی روح اس کے وجود سے خارج کی جاتی ہے. فقال حماد نے ذکر کیا، وذکر فی ریحھا، اس کی خوشبوؤں کا ذکر کیا، اور ذکر المسک کا. یقول اہل السماء، فرمایا کہ دو فرشتے سے آسمان کی طرف چڑھاتے ہیں
یقول اہل السماء، آسمان والے فرشتے کہتے ہیں روح طیبۃ جاءت من قبل الارض، کہ پاک روح ہے جو زمین سے آئی ہے۔ صلی اللہ علیہ، کون سی چیز گئی ہے؟ فرشتے کس کو لے کر گئے ہیں؟ روح کو لے کر گئے ہیں، وجود کو لے کر نہیں گئے۔ اور فرشتے جو آسمانوں میں وہ کہتے ہیں روح طیبۃ، روح کا نام لے کر کہہ رہے ہیں روح طیبۃ جاءت من قبل الارض، پاک روح ہے جو زمین سے آئی ہے۔ صلی اللہ علیہ وعلی جسدی کنت تعمرین، اس پر بھی اللہ رحمت کرے اور اس کے جسم پر بھی رحمت کرے جو جس کو اس نے دنیا میں آباد رکھا۔ فَيَنْطَلِقُ بِهِ إِلَىٰ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، پھر یہ روح اللہ پاک کے پاس پلٹائی جاتی ہے۔ اس سے پہلے اللہ کی کتاب کی بات آپ کے سامنے رکھی کہ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ، پھر یہ روح اللہ کی طرف پلٹائی جاتی ہے۔ اور یہ صحیح مسلم کی روایت اس قرآن کی تشریح کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَنْطَلِقُ بِهِ إِلَىٰ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، پھر یہ روح اللہ پاک کے پاس پلٹائی جاتی ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں ثم يقول انطلقوا به الى آخر الاجل، اس کو آخری وقت تک کے لیے رکھ۔ اب کہاں رکھ دو؟ کیا اس مردے کے وجود میں ڈال دو؟ اللہ پاک کا فرمان الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین، پاک لوگوں کی روحیں جب فوت کرتے ہیں فرشتے، پاک لوگوں کی جن کے کپڑے پاک نہیں، جن کا عقیدہ اور نظریہ کفر و شرک کی بیماریوں سے پاک ہے، ان کو جب فوت کرتے ہیں فرشتے یقولون، ان سے کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، داخل ہو جائے جنت میں اپنے عملوں کے سبب جو تم کرتے ہیں۔ تو مومن کی روح کہاں پہنچ جاتی ہے؟ جنت میں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ تمہارا رب کہہ رہا ہے۔ یہ فیصلہ تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے رب کی بات کو ماننا ہے یا کہ اس کے مخلوق کی بات کو ماننا ہے۔ کسی بدبخت کی جب موت کا وقت آتا ہے تو اللہ پاک نے وہ منظر بھی بیان کیا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کاش تم ان ظالموں کو موت کی سختیوں میں مبتلا دیتے۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، جب فرشتے ان کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، نکالو اپنی جانیں، الْيَوْمَ، آج کے دن، تُجْزَوْنَ، تمہیں جزا دی جائے گی، عذاب الخلد، جنت کے عذاب سے ما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس سبب سے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں بانٹتے تھے۔ جو بات اللہ نے نہیں بیان کی تم نے، یہ کس نے عقیدہ دیا کہ مردے کی روح جو ہے مردہ جسم میں پلٹائی جاتی ہے؟ یہ اماموں کے اقوال ہیں۔ قرآن و سنت نے تو واضح عقیدہ دیا ہے، تو پھر فرشتے کہتے ہیں فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جا جہنم کے دروازوں میں سے ہمیشہ میں۔ میرے دوستو، اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیا قیامت سے پہلے کوئی جہنم میں گیا بھی ہے یا جنت میں گیا بھی ہے؟ یہ چیزیں بھی ہم کتاب و سنت سے آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اونڈے روح کا عقیدہ رکھنے والا شخص وہ اللہ کی قسم ساری زندگی تہجد گزاری کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے، جھوٹ سے بچتا رہے، حرام سے بچتا رہے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وما للظالمین من انصار، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ پاک کو کسی رشتے یا نسبت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کون کسی کا کیا لگتا ہے۔ اس کے سامنے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دونوں پیغمبروں کی بیویاں جہنم رسید ہو جائے، نوح کا بیٹا جہنم میں چلا جائے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا باپ جہنم رسید ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا باپ جو واصل میں جہنم ہو جائے، اور قطر کافر فرعون کی بیوی اعلیٰ ترین جنتی ہو جائے، یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اللہ کو کسی نسبت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ہاں اگر قدر ہے تو ایمان خالص کی قدر۔ مجھے ان کا عقیدہ اس سے قبر پرستی اور مردہ پرستی کا دروازہ یہاں سے کھلتا ہے۔ پھر جتنے بھی یہ قصے کہانیاں پیدا ہوئی، پہلے یہ عقیدہ دیا گیا، مردہ زندہ کیا گیا، اور پھر یہ کہانیاں بنی، پھر یہاں تک کہا گیا کہ شیخ علی مکی
نے خواب دیکھا کہ اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے جا رہا ہے۔ اب خواب کی تعبیر بیان کرنے کے لیے اس نے بستان کا سفر اختیار کیا کہ بایزید بستانی سے جا کر پوچھیں گے خواب کی تعبیر۔ گیا تو ایک کوہرام مچا ہوا ہے اور ایک جنازہ لوگ کندھے پہ اٹھائے ہوئے آ رہے ہیں اور جمع غفیر ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ کون فوت ہو چکا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ بایزید بستانی فوت ہو چکا ہے۔ تو اس نے بھیڑ میں اپنا راستہ بنا کر جنازے کو کندھا دیا، اوپر سے مرا ہوا بایزید بستانی کہتا ہے کہ شیخ علی مکی، تو نے جو رات کو خواب دیکھا تھا وہ اس کی تعبیر یہ ہے، میں اللہ کا عرش ہوں جسے تو اٹھا کر جا۔ یہ کیا ہوا میرے دوستوں؟ پہلے عقیدہ دیا جا چکا تھا، اس لیے پھر مرا ہوا بایزید بستانی جو ہے اللہ کا عرش بن گیا اور باتیں بھی کرنے لگا، اور اس کو غیب کا بھی علم ہو گیا کہ میرے مرید نے کیا خواب دیکھا تھا۔ تو میرے دوستوں، نوح علیہ السلام کی قوم 950 سال وہ پیغمبر جس نے اب دن کے اجالے اور رات کے اندھیرے میں اللہ کا پیغام اس قوم تک پہنچایا۔ تو اس قوم نے آخری وارننگ دی، لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوح، اے نوح تو اگر باز نہ آیا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، پتھر مار مار کر تجھے ہلاک کر دیا جائے۔ اس نے ندا کی، اس نے کسی بابے کو نہیں پکارا کہ آدم علیہ السلام کا واسطہ دیا، ابراہیم بابے کا واسطہ دیا۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ، مالک میں مغلوب ہو چکا ہوں، میری مدد فرما۔ تو مدد آئی، پھر اللہ فرماتا ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم اپنے رسولوں کی اور قیامت تک کے ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَنجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہم پر حق ہے کہ ہم مومنوں کو نجات دیتے رہیں۔ تو مدد آئی، وہ گمراہ قوم تباہ و برباد کر دی گئی، پانی میں ڈبو مارے، اور جنہوں نے نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا وہ نجات پا گئے۔ میرے دوستو، اب وہ جو مر گئے ان کے بارے میں اللہ کی کتاب دلیل دیتی ہے کہ مما خطیئاتہم اغرقوا، اپنے گناہوں کی وجہ سے غرق کر دیے گئے، وَأُدْخِلُوا نَارًا، اور آگ میں داخل کر دیے گئے، اور جسم تو ان کے یہاں پانی میں غرق ہوئے، ان کی جیسی بینچیں سے کس نے قبریں کھودی۔ یہ دنیاوی جو قبر ہے یہ کھڈا ہے، ان کو کہاں نصیب ہوا، اور اللہ فرماتا ہے کہ آگ میں داخل کر دیے۔ اسی طرح جنت کے بارے میں ساحل یاسین ایک بستی پر اللہ پاک 2 پیغمبر نازل کرتا ہے ہدایت کے لیے کہ ان کو پیغام اللہ کا پہنچایا جائے۔ بستی والے ان کی تکذیب کرتے ہیں، فَأَخْبَرْنَا بِالثَّالِثِ، تیسرے پیغمبر سے ان کو تکلیف دی۔ بیک وقت اس بستی پر 3 پیغمبر آئے، قوم نے ان کی بات کو رد کر دیا اور کہا لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اگر باز نہ آئے تم، روز آ کر ہمارے ہوٹوں اور دستگیروں کا برا کہتے ہو تو تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ تو شہر کے کونے سے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ، شہر کے پرلے کونے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ میری قوم کے لوگوں، ان پیغمبروں کی بات مان لو، یہ ہدایت یافتہ بھی ہیں اور تم سے مولویوں کی طرح وہ پیسے بھی نہیں لیتے اس دین پر، یہ ہدایت سنا بھی نہیں مانتے اور یہ ہیں بھی ہدایت یافتہ، ان کی بات مان لو۔ تقریر کرتا ہے، اس کی تقریر اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ قرآن کا حصہ بن گئی کہ قیامت تک ایمان والے پڑھ پڑھ کر استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ میرے دوستو، قوم نے اس مرد مجاہد کو قتل کر دیا۔ اب اس کی بوٹیاں اور اس کا گوشت اور اس کا جسم یہاں دنیا میں ہوا، اور اللہ فرماتا ہے اسی وقت کی لدخل الجنہ، یا جنت میں داخل ہو۔ قال یا لیت قومی یعلمون، قوم کا خیر خواہ، آج یہی خیر خواہی وقت کا تقاضا ہے، ایمان والوں کی ذمہ داری ہے، ایمان والے پوری امت کی خیر خواہی کریں۔ یہ پیغام تاریخ انسانیت کے خوش قسمت ترین لوگوں میں سے ہو میرے بھائیوں، تم لوگ کہ تم کو اس پرفتن دور میں اللہ پاک نے ایمان خالص کی ہدایت سے نوازا ہے۔ یہ آج ایمان کا تقاضا ہے کہ اس سچے ہی دعوت کو لے کر اللہ کے بندوں تک پہنچنا ہوگا۔ تو میرے دوستو،
وہ کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو خبر ہو جائے بما غفر لی ربی، میرے رب نے مجھے بخش دیا وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت داروں میں داخل کر دیا۔ تو اب یہاں لاش اس کی جو ہے یہاں دنیا میں رہی، وجود دنیا میں رہا، اور اس کی روح جو ہے اسی وقت جنت میں پہنچ گئی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موطا امام مالک کی روایت میں بیان فرمایا کہ انما نسمۃ المؤمن یعلق فی شجر الجنہ، کہ مومن کی روح پرندے کی شکل میں جنت میں درخت کے ساتھ معلق رہتی، جنت کے درختوں پر پرواز کرتی ہے۔ یرجعہ اللہ فی جسدہ، اللہ پاک اس کی روح کو اس کو واپس لوٹائے گا یوم یبعث، قیامت سے۔ موطا امام مالک کی روایت۔ صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأیت رجلا یتکلم فی شجرۃ الجنہ، کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جنت میں ایک درخت کے نیچے آرام کرتے ہوئے۔ قطع عن ظہر الطریق کانت تؤذی الناس، اس نے ایک درخت کو راستے سے کاٹ کر ختم کر دیا تھا جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، وہ مومن تھا، اس نیکی کے بدلے اللہ پاک نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ کہاں داخل کر دیا؟ جنت میں، مردے کے وجود میں نہیں۔ تو میرے دوستو اسی طرح صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ رأیت جہنم، عائشہ میں نے جہنم کو دیکھا یختم بعضھا بعضا، جس کا بعض حصہ بعض کو تباہ کر رہا تھا۔ ورأیت، اور میں نے دیکھا عمر بن عامر ذلی الخزائی یجر قسمہ کان افضل من سیب السوائب، میں نے عمر بن عامر کو دیکھا، عمر بن عامر ذلی الخزائی کو دیکھا کہ جہنم میں اپنی انتڑیاں کھینچ رہا ہے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے بتوں کے نام پر سب سے پہلے جانور چھوڑنے کی رسم ایجاد کی تھی۔ مرنے کے بعد کہاں چلا گیا؟ وجود یہاں ختم ہو گیا، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا، اور روح وہاں جہنم میں اس کو دوسرا جسم عطا کر کے، ایسا جسم کہ جس میں انتڑیاں بھی ہیں، ان کو وہ کھینچ رہا۔ میرے دوستو یہ ہیں وہ، اس کے علاوہ اور کتنے ہی دلائل ہیں اس بات میں کہ مرنے کے بعد سزا اور جزا کا مقام جنت اور جہنم ہے، اور روح وہاں چلی جاتی ہے، اپنے اعزاز وہاں پاتی ہے۔ جس طرح امام نسائی نے ایک روایت باندھی ہے، امام نسائی روایت لے کے آئے ہیں کہ جب کسی مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس کی روح کو لے کر جاتے ہیں، اسے جنت میں جنتی روحوں کے ساتھ رکھ دیتے ہیں۔ وہ روحیں جنتی روحیں اس سے پوچھتی ہیں کہ فلاں شخص کا کیا بنا، یعنی جس کو یہ بھی جانتا ہے اور وہ مرنے والے بھی جانتے ہیں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ کیا وہ تمہارے پاس نہیں پہنچا؟ تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو نہیں پہنچا، پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جہنم میں حاویہ میں اپنے ٹھکانے پر پہنچا۔ تو مرنے کے بعد یہ مقام ہے روح کے جہاں وہ پہنچتی ہے۔ یہ برزخ کا دورانیہ جو ہے میرے دوستو، یہ انسان کی دنیا میں موت کے دن سے لے کر آخری سور پھونکنے تک کا جو دورانیہ ہے، یہ برزخ۔ جسم وجود جہاں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتے ہیں، اور روح وہاں اپنے دنیاوی عقائد و نظریات اور اعمال صالحات کی بنیاد پر وہاں پر یا اجر پاتی ہے، اور یا اعمال بد اور شرک اور کفر والے عقائد و نظریات کی وجہ سے جہنم میں سزا دی جاتی ہے۔ مضمون جو بڑا طویل مضمون ہے، مختصر بات آخری یہی ہے کہ عہد روح کا یہ عقیدہ جو ہے، مردے میں واپس روح کا پلٹایا جانا، یہ قرآن و سنت کا انکار ہے۔ میرے دوستو ہم سب نے کل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، بچنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ شاید پھر ہم اس مبارک اجتماع میں پیش آ سکیں یا نہ۔ مالک ڈراتا ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ ذِي الْقُلُوبِ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، اے پیغمبر ان کو ان قریب آنے والے دن سے ڈرا دیجیے کہ جس دن غم کے ہمارے کلیجے منہوں تک آ رہے ہوں، اس دن کے لیے تیاری کرنی ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس مبارک اجتماعیت کے ساتھ جڑے ہوئے ساتھیوں کو اسی طرح جوڑے رکھے، اور محبت سے لبریز جذبات کے ساتھ ان کی ایمان خالص پر استقامت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔